اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم و خطاب العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بزرگان ملت اور برادران اسلام، عزیز گرامی محمد اویس ترمذی سہروردی صاحب کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کے محلے میں ان کے مکان کے قریب ایک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو۔ سو الحمدللہ چونکہ ان کا ارادہ صحیح تھا، وہ دل سے اس کار خیر کے خواہش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کی تمنا پوری کی ہے، خواہش پوری کی ہے، ان کی آرزو پوری کی ہے۔ آپ اور ہم سب الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں شریک ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور اس کا کرم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مولا کریم کا ہم سب پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی ثنا خوانی کی توفیق بھی دی ہے، پڑھنے کی بھی توفیق دی ہے، سننے کی بھی توفیق دی ہے، اور اس انتہائی مبارک اور نہایت ہی متبرک محفل میں خواتین و حضرات کو شرکت کی سعادت نصیب کی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرات گرامی، میرا ارادہ تقریر کے موضوع کا کچھ اور تھا، لیکن یہاں مقامی نعت خوانوں میں سے ایک نعت خوان نے ایک نعت پڑھی ہے جس کا ایک شعر ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اس شعر کے متعلق انشاءاللہ میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس سے قبل جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس پر بھی ذرا تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے، تاکہ جس موضوع پر میں کتاب و سنت کی روشنی میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے اپنے ایمان کے درجے کے مطابق محظوظ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے فبشر عباد، پس اے محبوب بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بشر جو ہے بشارت سے، بشارت کے معنی ہے خوشخبری، اور فبشر جو ہے یہ امر ہے، حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اے محبوب بشر، بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے عباد، بندوں کو۔ اگر یہیں تک ہو تو بندوں میں سارے بندے ہیں، آپ بھی اور میں بھی اور تمام مخلوقات، جس قسم کی بھی مخلوق ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بندہ قرار دیا ہے۔ من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے قیامت کے دن سب بندے بن کر خدا کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ قرآن ہے، ہر چیز اللہ کی بندگی میں مصروف ہے،
ہم جسے بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشر عباد، اے محبوب بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ لیکن یہاں بندوں سے خاص بندے مراد ہیں، اور وہ خاص بندوں کی طرف قدرت نے خود ہی اسی آیت میں واضح طور پر اشارہ کر دیا ہے۔ عام بندے نہیں ہیں، سارے بندے نہیں ہیں، اگرچہ سارے بندے اللہ ہی کے ہیں۔ فبشر عباد، اے محبوب بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، وہ بندے جو سن رہے ہیں۔ اب ہم سب سن رہے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون، یہ سماعت سے ہے، ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو باتیں سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، دوسرے کے خیالات سن رہے ہیں، لیکن خالی سن نہیں رہے۔ فیتبعون احسنہ، وہ جو سن رہے ہیں وہ ایسا سن رہے ہیں کہ اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں، خالی سن نہیں رہے۔ تو یہ بشارت سب کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سن رہے ہیں اور پھر جو اچھی بات سن رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ فیتبعون، پس اتباع کرتے ہیں، احسنہ، اچھی بات۔ ایسے ہی بندوں کو خوشخبری سنا دو جو سنتے ہیں اور اس کے بعد صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ جو بات اچھی ان کے کان میں پڑتی ہے اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ فیتبعون، پس اتباع کرتے ہیں، احسنہ، اچھی بات۔ اب اس کے برعکس ایک اور آیت سنیے سورہ اعراف کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا جنوں کی اکثریت اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میں اپنی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں۔ کسی کے دل میں کوئی شک شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، یہ خدا کی بات ہے، قرآن ہے۔ آج سمجھ میں نہ آیا تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، پہلے تو یہ خیال فرمائیے کہ یہ جو اسلام ہے، یہ شریعت محمدی کے احکام جو ہے، یہ دین اسلام جو ہے، یہ دو قومیں اس دین کی مکلف ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی، تیسری کوئی قوم نہیں۔ یہ اسلام، یہ احکام خدا اور خدا کے محبوب کے احکام، ارشادات مکلف ہیں، یعنی ذمہ داری جنات پر ہے اور انسانوں پر ہے کہ اس پر عمل کرے۔ یہ اسلام صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، اس میں جن بھی شریک ہیں۔ اور آیت بتا رہی، ایک آیت نہیں کئی آیتیں اللہ کے فضل سے، جنات بھی حضور پر ایمان لائیں۔ 26واں پارہ سورہ احقاف پڑھ لیجیے، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جنات کے اسلام قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ منتب فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْجِنِّ، اے محبوب وہ وقت ذرا یاد کیجئے جب ہم نے جنات کو آپ کی طرف پھیرا، آپ کی خدمت میں بھیجا، اور کب وہ آئے؟ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے صبح کی نماز میں ایک وادی کے اندر۔ اِذْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ جنات جب آئے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن سن رہے تھے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف راغب کیا، وَيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اِذْ قَالُوا، جب جنوں نے آپس میں کہا، أَنصِتُوا،
خاموش رہو، خاموشی سے قرآن سنو۔ لہذا قرآن سننے کے لیے جنات بھی خاموشی رہتے تھے، ہمیں بھی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال جنات حضور پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ کر کے ان کی قوم پر بھیجا۔ وہ قوم پہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کا یا قومنا انا سمعنا کتابا عجبا، اے ہماری قوم ہم نے تو عجیب غریب قسم کی کتاب سنی ہے محمد مصطفیٰ کے زبان سے، بس ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف انسان ہی شریعت محمدیہ کے مکلف نہیں ہیں، جنات ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں صرف انسانوں اور جنوں کا ذکر کیا ہے، کسی اور قوم کا ذکر نہیں۔ ویسے اپنی بڑی بے شمار نعمتیں اس نے گنوائی ہیں، اور ہر نعمت گنوانے کے بعد کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذرا بتاؤ تو صحیح کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ جو اللہ نے حکم دیا بشر عباد، بندوں کو خوشخبری سنا، یہ ان بندوں کے لیے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل ہیں سنتے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، جانور ہو گئے ان سے بھی گئے گزرے ہیں، غفلت کا شکار۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن سے اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، یہ بہترین تفسیر ہے، اور اس کے بعد احادیث کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر جیسی تفسیریں آپ نے پڑھی ہیں سب آپ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو صرف سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور پھر اچھی بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت عطا کی ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ تو خدا کے نزدیک یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ اچھی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسری بات اللہ نے خود ہی فرماتی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو ہم نے ہدایت کے راستے پر ڈال دیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، اور اولئک ہم اولو الالباب، یہی عقل مند ہیں، انہی کو شعور ہے، یہی صاحبان دانش ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں نظر ڈالیے اپنی قوم پر، اور خود ہم سب اپنے حال پر نظر ڈالیں، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم ان بندوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے خوشخبری؟ عزیزان گرامی، ہمارے لیے آج کی دنیا میں کوئی سامان عبرت نہیں بن رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ علامہ اقبال نے شاید ہمارے لیے کہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج مسلمان اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی نقصان کا احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کاروان لٹ گیا، کاروان پٹ گیا، مگر کارواں کے دل سے احساس زیاں، کارواں کے لوگ، کاروان والے، قافلے والے لٹ پٹ گئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپنے لٹنے پٹنے کا بھی احساس ختم ہو گیا، دل سخت ہو گئے۔ یہ دلوں کی سختی بڑی نامراد حیثیت ہے، حالت ہے کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کا ذکر قرآن میں پہلے سپارے میں کیا، فرمایا لوگوں تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی گئے گزرے، حالانکہ پتھر باوجود اس کے کہ انتہائی سخت ہے، مگر پتھروں کے اندر سے بھی خدا تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پہلا سپارہ سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے،
حالانکہ بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے بعض پتھر ایسے ہیں کہ پتھر ہونے کے باوجود ان میں سے پانی رس رس کر نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ارے بعض پتھر چٹانیں ایسی ہیں جو خدا کے خوف سے گر جاتی ہے۔ بتائیے صحیح، پہاڑ خدا کے خوف سے گر جاتے، کہتے ہیں جی وہ چٹان ٹوٹی نیچے آئی اتنے آدمی مر گئے، وہ ٹوٹی ووٹی کوئی نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پہاڑ ٹوٹا ہے خدا کے خوف سے گر پڑا ہے۔ پہاڑ خدا کے خوف سے لرزتا ہے، انسان خدا کے خوف سے نہیں لرزتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑی زبردست کتاب ہے احیاء العلوم کی، سینکڑوں صفحات پر مشتمل تصوف کی بہترین کتاب، جواب نہیں، یہ احیاء العلوم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکزی کتابیں تو بہت ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے مومنین کی ماں، میرا دل بڑا سخت ہو گیا، مجھے رونا نہیں آتا، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جو میرا دل نرم ہو جائے، مجھے رونا تو آئے، خدا کے خوف سے رونا، خدا کی محبت سے رونا، عشق مصطفیٰ میں رونا، محبت مصطفیٰ میں رونا بہت بڑی نعمت ہے خدا تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا اللہ کے خوف سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یا مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو ذرا سا نکل آئے خدا کے خوف سے، تو تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ خوف خدا نکل گیا دلوں سے، آج کہاں ہے خدا کا خوف؟ اس عورت نے کہا، اماں جان کوئی ایسی بات بتائیے جو میرا دل نرم ہو جائے۔ اللہ قرآن میں آتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے لوگوں بہت کم ہنسو، زیادہ رو۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے اور کہہ لگانے سے تمہارے دل مردہ ہوگا۔ آج ہمارے دل کہہ لگانے سے اور ہنسنے سے کثرت کے ساتھ ہمارے دل مردہ ہوگا، پتھروں سے بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشد العمی عمی القلب، آنکھ کا اندھا اتنا اپنے لیے مصیبت زدہ نہیں ہے جس طرح دل کا اندھا جو ہے وہ بڑا اندھا ہے، سب سے بڑا اندھا دل کا اندھا ہے۔ اشد العمی عمی القلب، سب سے اندھا پن دل کا اندھا پن ہونا ہے۔ ہمارے دل اندھے ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے دلوں میں شقاوت بھر گئی۔ عزیزان گرامی، وہ عورت کہتی ہے مائی صاحبہ کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میرا دل نرم ہو جائے، مجھے رونا آئے۔ خدا کے دریائے کرم میں جوش لانے کے لیے رونے ہی کی ضرورت ہے۔ مولانا روم نے خوب اچھی بات کہی ہے، چون گرید طفل کے جوشد لبن، چون گرید طفل کے جوشد لبن، اور چون گرید ابر کے خندق چمن۔ فرمایا جب تک بچہ نہیں روتا ماں کے سینے میں دودھ جوش نہیں مارتا ہے، اور جب تک آسمان سے پانی نہیں برستا، یعنی آسمان جب تک نہیں روتا پھول بھی نہیں کھلتے، سبزہ بھی نہیں پیدا ہوتا، اور جب تک رونا نہیں آتا دریا کرم میں جوش بھی نہیں آتا۔ ایک ذرا سا آنسو نکل جائے بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، خدا کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے،
آخرت کی آرزو میں، ایمان کی آرزو میں، کاش ہماری آنکھیں روتی، ہماری حالت سمجھ جاتی۔ مائی صاحبہ کو نسخہ بتائیے، مائی صاحبہ نے کتنا آسان نسخہ بتایا۔ آپ نے فرمایا لو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، تمام دنیا کے مومنون کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں قرار دیا، امہات المومنین و ازواجہ امہات المومنین، ارے میرے نبی کی ساری بیویاں اے ایمان والو تمہاری مائیں ہیں، اس ماں سے بھی افضل ہے جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوا، اس سے کہیں بڑھ کر احترام اس کا ہے۔ نبی کی بیوی ہماری ایسی ماں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت بڑی عالمہ تھی، مجتہدہ تھی، فقیہہ تھی، بڑے بڑے اکابر علماء ان سے مسئلے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں، اخبار خواتین پڑھنے سے فرصت نہیں، اخبار جہاں پڑھنے سے فرصت نہیں، ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں، کبھی قرآن کیسے کھولیں گے؟ مائی صاحبہ کے حضور کے ازواج مطہرات کی زندگی کے حالات کیسے پڑھیں؟ بیاں مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح حضور کی بیویاں اور صحابیات ہماری خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ کاش ہم اس نمونے کو اپناتے۔ مائی صاحبہ نے بہت آسان نسخہ بتایا، فرمایا بس موت کو یاد کیا کرو، رونا آنا شروع ہو جائے۔ ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، موت کے تصور سے ہماری روح ویسے کانپ جاتی ہے۔ موت کا خوف اتنا ہم پر طاری، پتہ نہیں موت پتہ نہیں کیا ہے، ارے موت کیا ہے؟ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب پڑھیے، فرماتے الموت تحفۃ المومنین، یہ حدیث ہے، موت کیا ہے؟ مومنین کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے یہ موت، بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تحفہ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ادھر محبوب بیٹھا ہے، ادھر محبوب کا چاہنے والا ہے، جب تک موت کا پل عبور نہیں کرے گا محب اپنے محبوب سے کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ، مومن کا محبوب کون ہے؟ سب سے پہلے خدا ہے اور اس کے بعد خدا کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتا ہے، لیکن چونکہ پروردگار کی محبت کے حصول کا انحصار محبت مصطفیٰ پر ہے، اس لیے حضور کی ذات سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی خدا کی محبت کی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، ذرا دیکھیے، کوئی فتویٰ نہ لگائے، لگانا ہے تو علامہ اقبال پر لگائیے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کی محبت دل کی ایسی طاقت بن جاتی ہے کہ خدا سے بڑھ کر خدا کے رسول سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب بتائیے علامہ، از خدا محبوب تر، خدا سے بڑھ کر زیادہ محبوب اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیوں بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی محبت کا حصول، اس کا انحصار محمد مصطفیٰ کی محبت پر ہے۔ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی خدا کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، لہذا از خدا محبوب تر گردد نبی، خدا سے بڑھ کر اس کا رسول اس سے محبوب لگتا ہے کہ حضور کے ذریعے ہی سے خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، ادھر ہمارا محبوب ہے، ادھر محب بیٹھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت بلال کا انتقال ہو رہا تھا، بی بی سرانے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، حضرت بلال کے آخری چند سانس باقی رہ گئے تھے، آنکھیں کھولی، بیوی سے پوچھتے کیوں رو رہی ہے؟
اس نے کہا رونے ہی کا تو مقام ہے. کہنے کا کیسے رونے کا مقام ہے؟ ادھر روح نکلے گی ادھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. مجھے ادھر روح نکلے گی عالم ارواح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, صحابہ سے ملوں گا, اپنے تمام دوستوں سے ملوں گا. یہ تو خوشی کا مقام ہے. میرے لیے تو عید ہے, تم خام خواہ رو رہی ہو. مجھے مبارکباد پیش کرو. عزیزان گرامی, موت کا تصور ہمیں لرزہ پر اندام کر دیتا. ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے, لیکن مرنا تو ہے. ہم لاکھ مرنا نہ چاہیں, موت ضرور آئے گی. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ, چڑھ جاؤ جہاں جانا ہے. موت کے پنجے سے بچنا چاہو جاؤ, بڑے بڑے برج بنا کر بیٹھ جاؤ, لیکن تمہیں وہاں بھی موت ضرور آ جائے گی, چھوڑے گی نہیں. یہ آنے والی چیز کبھی ٹل نہیں سکتی ہے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. حضرات ذرا غور فرمائیں, سلیمان علیہ السلام کے دربار لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک مصاحب, ایک وزیر, رنگ اس کا فک ہو گیا, خوف زدہ ہو گیا. حضرت سلیمان پیغمبر بھی تھے, دنیا کے بادشاہ تھے, پوری دنیا کے بادشاہ تھے. پوری دنیا میں آپ کی حکومت تھی, جتنی بھی اس وقت دنیا تھی. اس مصاحب نے, اس وزیر نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے, خدا را کوئی انتظام کیجیے. فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ خدا کے نبی سے کوئی بات پوشیدہ تو نہیں تھی, لیکن پتہ تھا. فرمایا کیوں؟ کہیں گے وہ سامنے اسرائیل کھڑا ہوا, وہ سامنے اسرائیل کھڑا ہوا, مجھے دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. آپ فرمایا پھر کیا کروں؟ موت تو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے. اس نے کہا بس آپ مہربانی کریں, ہوا آپ کے حکم میں ہے, آپ کا تخت ہوائی اڑاتی ہے, کوئی مشینری اس میں نہیں ہے. غدوہا شہر ہوں ورواہا شہر, بغیر کسی مشینری کے, بغیر پیٹرول کے, بغیر تیل کے حضرت سلیمان کا بہت بڑا تخت جو تھا ہوا میں اڑتا تھا. پرندے اوپر سایہ کرتے تھے اپنے پر کھول کر. یہ سب قرآن میں لکھا ہے, سورہ نمل 19واں پارہ پڑھیے. میں کوئی قصہ کہانی نہیں سناتا ہوں, 19ویں پارے میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا بس آپ ہوا کو حکم دیں مجھے دور کہیں پھینک دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک. آپ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اٹھایا, لکو دک کسی دور دراز ملک کے صحرا میں ایک پیر زمین پر لگا ہوا ہے, دوسرا پیر ابھی لگنے والا کہ اسرائیل سامنے کھڑے اور روح قبض کر لی گئی. اللہ. کچھ دنوں کے بعد اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے. فرمایا یار تم ہمارے مصاحبین کو ڈراتے ہو, وزیروں کو ڈراتے ہو, یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ڈرانے کے لیے نہیں آتا, یہ جو مصاحب آپ کا وہاں آپ نے بھیج دیا تھا, میں حیران تھا کہ یہ ملک شام میں آپ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, چند لمحے کے بعد اس کی روح قبض کرنی ہے فلاں شہر کے فلاں میدان میں. میں حیران تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا, لیکن جب میں وہاں گیا تو یہ وہیں تھا. تو میرا مطلب ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت ضرور آئے گی, مت ڈریں. موت کا سامان کریں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمریں دراز کرے, آپ کا سایہ آپ کے بال بچوں کے سر پر تاجر, لیکن آخر جانا ہے, اس سے مفر نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو موت کو یاد کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا, تمہیں خوف آنے لگے گا, اس کے بعد تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ اپنے فتاوا پر جو مہر لگاتے تھے وہ انگوٹھی تھی بہت بڑی, اس کے اندر نگ تھا, اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ کفا بالموت واعظا. اس پہ جو لکھا تھا حضرت عمر کی مہر پر جو آپ اپنے فرامین پر لگایا کرتے تھے, اس پر لکھا تھا کفا بالموت واعظا. ارے نصیحت کے لیے موت کا تصور ہی کافی ہے, حقیقت ہے. موت کا تصور ہی کافی ہے انسان کو بیدار رکھنے کے لیے. تو وہ چند دن کے بعد وہ عورت آتی ہے, کہتی مائی صاحبہ اللہ آپ کا بھلا کرے, خدا تعالیٰ کی مہربانی سے موت کے تصور سے میرا دل اتنا نرم ہو گیا, اب تو بعد میں میں روتی, میں رقیق القلب ہو گئی. تو
حضرات گرامی ایسے ہی بندوں کے لیے خوشخبری ہے. اب وہ شعر اور اس کی بات چند منٹوں میں سن لیجئے، پھر چند شعر نعت کے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کریں گے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں. یہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے خدا کے فضل سے ثابت ہے، ایک نہیں کئی آیات. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. جب یہ قرآن سے ثابت ہے تو نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ لینا. اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہی یہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، خدا تو وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنا ارادہ. سورہ توبہ پڑھیے، 11واں سپارہ 10ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 11ویں سپارے میں ختم ہو جاتی ہے. سورہ توبہ کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن ہے تو لے آئیے، میں نکال کے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اندر یحلفون لکم باللہ، یحلفون باللہ لکم لیردوکم. اے مسلمانوں، 1400 سال کے پہلے مسلمان مخاطب ہیں خدا کے، آج کے نہیں. اے میرے محبوب کے صحابیوں، اے مسلمانوں، 1400 سال پہلے کے مسلمانوں، یہ منافق لوگ تمہارے سامنے خدا کے نام کی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ثابت کرتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں. جھوٹی قسمیں کھا کھا کر. یحلفون حلف سے ہے، حلف کے معنی قسم. جیسے اسمبلیوں میں وزراء حلف اٹھاتے ہیں نا، یہ حلف جو ہے نا اسی سے یحلفون بلا ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم. منافقوں کا آغاز بھی مدینے ہی سے ہوا ہے. ایسی نسل ہے منافقوں کی کہ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. آج بھی منافق موجود ہیں. جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بھی ہے، جہاں نفاق ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دلوں کا اخلاص بھی ہے، جہاں تاریکی ہے وہاں نور بھی ہے، جہاں پھول ہے وہاں کانٹا بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے، جہاں شقی ہے وہاں سعید بھی ہے، جہاں اسلام ہے وہاں کفر بھی ہے. یہ متضاد چیزیں ہر جگہ موجود ہیں. یہ حکمت خدا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. بہرحال اس منافقین کا آغاز مدینہ شریف سے ہوا ہے اور آج تک ان منافقین کا وجود ہر جگہ موجود ہے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا، اس میں یکسانیت نہیں ہوتی، اندر کچھ ہوتا ہے زبان پر کچھ ہوتا ہے. یہ جگہ جگہ آج بھی موجود ہے اور یہ بدترین بیماری ہے. یہ منافقت جو ہے کفر اور شرک سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے اور اس کی سزا خدا نے کیا رکھی ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفلین من النار. قرآن ہے کہ منافق جو ہیں اپنی منافقت کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے جہاں بہت بڑا عذاب ان کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ منافقت کفر اور شرک سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک تو کھلا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ مشرک ہمارے دشمن ہے، کافر ہمارے دشمن ہے، لیکن یہ منافق جو ہے یہ چھپا ہوا دشمن ہے. ظاہر پر تو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہے، حضور کی مجلس میں آتا ہے، جہاد میں بھی جاتا ہے، حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز روزے بھی، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. یہ ظاہری اور باطنی دشمن سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین کی قسموں پر مت جاؤ. یہ قسمیں کھا کھا کر اپنا مومن مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں اور تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں لیردوکم، کہ تمہیں راضی کر دیں. بھائی خاموش رہیے بھائی، مہربانی میں ختم کر رہا ہوں. میرا دل تو نہیں چاہتا ختم کرنے کو، جب مجھے اللہ شروع کرا دیتا ہے پھر میرا اپنا دل لگ جاتا ہے. آپ کا دل نہ بھی چاہے سننے کو تو میرا دل چاہتا ہے میں سناتا رہوں، لیکن بہرحال جب آپ نہیں چاہتے تو میں خام خواہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. ختم کر رہا ہوں. اور یہ تنگ ہونے والی بات بھی نہیں ہے. جیسے مجھے اللہ کے فضل سے سرور آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ بھی مسلمان ہیں. یہ فیتبعون احسن، اچھی بات کو سن کر تو سرور آنا چاہیے. اچھی بات کو سن کر اچھی بات کی طرف انسان کے دل راغب ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے دل کی خرابی، اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور وہ اصلاح بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا یہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کھا کر تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. یردوہ صیغہ واحد غائب کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے واحد غائب، صیغہ واحد غائب.
دیکھیے جی آپ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے. واللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، اب دو ہے نا، اللہ بھی ہے اللہ کا رسول ہے، لہذا ضمیر یوں آنی چاہیے تھی واللہ و رسولہ احق ان یردوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو بھی خوش کیا جائے اسے بھی خوش کیا جائے. لیکن اللہ نے یہاں اپنا ذکر چھوڑ دیا اور فرمایا واللہ ورسولہ احق، ذکر تو میں اپنا بھی کرتا ہوں، ان یردوہ، لیکن میرے رسول کو راضی کر دو، یہ راضی ہو گیا تو ہم راضی ہو گئے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب آخری بات سن لیجئے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ امت کے غم میں مت روئیں. واللہ ورسول وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ امت کے معاملے میں آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہمیں تو آپ کو راضی کرنا ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تو حضور اکرم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، چہرہ مبارک گلاب کی طرح روشن ہو گیا، سرخ ہو گیا. اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. تو جب اللہ دینے پہ آ گیا تو میں اس وقت تو خوشی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر امتی بخشا نہ جائے. تو عزیزان گرامی، جس نبی نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں ہر امتی کو بخشوا کے رہوں گا، بخشوا کے کیا رہوں گا، اللہ نے خود اختیار دے دیا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے، بخشتے چلے جائیں گے، معاف کرتے چلے. جب آپ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت نازل فرمائے، مجھ گناہگار پہ رحمت نازل فرمائے. آپ کا بہت وقت لیا ہے، شکریہ. نعت کے چند اشعار سنیے پھر ہم سلام پڑھیں گے. پڑھیے درود شریف. بلغ العلام بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا پردہ غم سرک سرک جائے. چھوٹا بہر ہے، غور کیجیے ہر شعر پر. پردہ غم سرک سرک جائے، سرک سرک جائے. پھر کیا ہوگا؟ نا امیدی کھسک کھسک جائے، نا امیدی کھسک کھسک جائے، اور نا امیدی کھسک کھسک جائے. پردہ غم سرک سرک جائے. ہو گیا آپ کے پسینے کا پسینے کا، دل کی دنیا مہک مہک جائے، دل کی دنیا مہک مہک جائے. پردہ غم سرک سرک جائے.
حضور نور ہے، نور کا کام ہے، نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے۔ ذکر نور محمدی کیجئے، ذکر نور محمدی کیجئے، بزم عالم چمک چمک جائے، ارے بزم عالم چمک چمک جائے، پردہ غم سرک سرک جائے۔ یہ بادی صبح جو گلشن میں چلتی ہے صبح کے وقت خاص طور پر، اس کا کام ہے کلیوں کو اور گنجوں کو ہلا ہلا کر چڑھانا اور پھول بنانا۔ آپ سنیے، سبز گنبد کو چھو کے آئی ہے، سبز گنبد کو چھو کے آئی ہے، گنچے دل چٹک چٹک جائے، گنچے دل چٹک چٹک جائے، پردہ غم سرک سرک جائے، اور دیکھ کر تشنہ لب لبے کوثر، رہنما مصطفیٰ نہیں جس کے، کیوں نہ وہ پھر بھٹک بھٹک جائے، کیوں نہ پھر وہ بھٹک بھٹک جائے، ان کا جو مرتبہ آشناس نہیں، ان کا جو مرتبہ آشناس نہیں، ہر قدم وہ بہک بہک جائے، ہر قدم وہ بہک بہک جائے، دو شروع ان کے دیدار کو دم آخر، اور آخری سانس کیوں نہیں نکل رہا ہے، ان کے دیدار کو، دیدار کی آرزو ہے، ان کے دیدار کو دم آخر، سانس میرا اٹک اٹک جائے، اور سانس میرا اٹک اٹک جائے، سانس میرا اٹک اٹک جائے، نعت سرکار یوں پڑھو اے ریاض، نعت سرکار یوں پڑھو اے ریاض، بلبلے جہاں چہک چہک نعت سرکار یوں پڑھو اے ریاض، کہ بلبل جان چہک چہک یا نبی سلام، ہے جہاں بھی اہل سنت دائمہ
حضرات نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ ہوگی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسيلتنا اللهم لك في الدارين ربنا اللهم كبيرا والحمد لله سبحان الله رب العالمين صلى الله تعالى على نبينا محمد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا بالصبر والنسيان منك تقبل منا وبركتنا على طائم الصلاة الہ العالمین اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تیرا کلام پڑھا جائے اس کا ثواب، کلمات طیبات کا ثواب، درود و سلام کا ثواب، حمد باری تعالیٰ کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، سلام القیام کا ثواب، قرآن عظیم کی تفسیر و تشریحات کا ثواب، اور آپ کی عطا فرمائی نعمتوں کا ثواب جو صاحب خانہ نے آپ کی مہربانی اور آپ کے محبوب کے وسیلے سے ایصال ثواب کی غرض سے تیار کی، ان کا ثواب جناب محمد اویس ترمذی سہروردی صاحب کی طرف سے اور ان کے تمام اعزاء اقرباء بہن بھائیوں کی طرف سے، اور اس کے بعد اس محفل میں شریک ہونے والوں کی طرف سے ہدیۃً و تحفۃً اپنے حبیب لبیب ہمارے آقا اور مولا شہنشاہ کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیۃً و تحفۃً قبول و منظور فرما، حضور کے طفیل سے جملہ انبیاء اور مرسلین کی ارواح خود کا ثواب عطا فرما، حضور کے طفیل سے حضور کی اولاد، آل امجاد، اہل بیت، اصحاب خلفاء، صحابہ کرام، حضور کی امت کے صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اور تمام اولیاء امت، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی سلسلے سے وابستہ تمام اولیاء کرام کے ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد پروردگار محمد اویس صاحب کے والدین کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ہمارے وہ متعلقین دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روحوں کی اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب سرور کائنات کے وسیلے سے اویس صاحب اور ان کے اہل خانہ اور تمام حاضرین کے جان مال میں، عزت آبرو میں، رزق روٹی میں، عمل صالح میں، عمر میں، درجات میں برکت عطا فرما، اور تمام حاضرین کو مجھ گناہگار سمیت تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ دارین کی سعادت اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے ایمان اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت دینا ہو ہمیں سے کسی کو تو ایمان اسلام پر موت دینا، جب ہمارا حشر و نشر ہو تو اہل اسلام اور اہل ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما۔ پروردگار اویس صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کی اور تمام حاضرین محفل ظاہری باطنی نیک تمنا ہے، نیک آرزویں، نیک خواہشیں پوری فرما، مشکلات حل فرما، حاجت روا فرما۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما، سب کو اپنا ہی محتاج رکھ، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم پاکستان اور تمام بلاد اسلامیہ کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، تمام مسلمانوں کو اخوت اسلامی کی دولت سے مالا مال فرما دے، پاکستان میں امن اور سلامتی کا پیغام عطا فرما دے۔ پروردگار مصیبتوں اور معصیتوں کا شکار ہونے سے بچا لے، ساری امت اسلامیہ کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر مقام پر اپنی امان، اپنی پناہ، اپنی حفاظت عطا فرما، آسمانی، زمینی، فضائی، بحری بلاؤں سے